اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج تاریخ 12 مئی 2018 ہے. تکلیفوں کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود بھی اللہ کا کام تو کرنا ہی ہے. الحمدللہ ہنستے ہنستے یہی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ بہت سی بہتری رکھی ہے دنیا میں مجھے تبلیغ کرنے کے لیے. اللہ کا فضل ہے. میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں ہندوز کو کہ آئے ہندو بھائیوں، آپ لوگ مسلمانوں کے خلاف چند وجوہات سے تھے. آپ کہتے تھے کہ سنسکرت پرانی زبان ہے، ہندوازم سب سے پرانا مذہب ہے، لیکن مسلمان اس کو نہیں ماننا چاہتے. لیکن میں کہتا ہوں مسیح مہدی ہونے کے ناطے آپ صحیح ہیں. ہندوازم جو ہے ویدوں کا جو دھرم ہے، جو سناتن دھرم ہے، یہ سب سے پرانا ہے، انکار نہیں ہے. خوش مسلمان شری رام کو شری کرشنا کے خلاف بات کرتے تھے جو آپ کو پسند نہیں آتا. آپ کہتے ہیں جے شری رام جے شری کرشن، اور مسلمان اس کو جو ہے نا نہیں مانتا. لیکن میں کہتا ہوں مسیح مہدی مہادیو کہ میں ہی پچھلے جنم میں بدھا تھا، کرشنا تھا، شری رام تھا، تو سچا تھا نا، اللہ کا رسول تھا اس زمانے میں. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ اس کے رسول ہی غالب رہیں گے، یعنی جے انہی کی ہوگی، یعنی جیت انہی کی ہوگی، غلبہ انہی کا ہوگا. تو جے شری رام جے شری کرشنا جے شری بدھا جے شری آدم جے شری نو جے شری محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولنا کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سب رسول ہیں اور رسول اللہ کے غالب رہیں گے. یہ لکھا ہوا ہے قرآن کی آیت. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلام ہو رسولوں پر، السلام علی المرسلین. تو آج پتہ چل گیا کہ شری رام شری کرشنا بدھا بھی رسول رہے، تو سلام ان پر ہو. ٹھیک ہے. مسلمان مہدی علیہ السلام بولتے ہیں، لیکن ہندوز بولتے ہیں اوم نمہ شیوائے. وہی معنی ہے مہدی علیہ السلام کے، یعنی اوم مطلب اللہ کا نشان، اللہ، نمہ مطلب سلام، مطلب اتر ابترت ہو ان پر، نمہ مطلب سلام کا ہی اشارہ ہوتا ہے. اوم نمہ شیوا، شیوا پر اوم کی سلامتی ہو. سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی اوم نمہ، یعنی اوم مطلب او مالک اللہ، جھکو یعنی جھکو مہدی علیہ السلام پر. مطلب یہی معنی نکلتے ہیں کہ اوم نمہ شیوائے مطلب مہدی علیہ السلام. تو ہندوؤں کو خوش ہونا چاہیے کہ مسلمان جو مہدی علیہ السلام کر رہے ہیں وہ ایکچولی اوم نمہ شیوائے بولے. سنسکرت میں، سنسکرت کے لفظ اوم نمہ شیوائے کو عربی میں مہدی علیہ السلام کہا جا رہا ہے. تو پھر اب ہو گئی کون سی بات؟ یہاں پر پنرجنم میں یقین نہیں کرتے تھے مسلمان، روحانی پنرجنم میں، لیکن ہندوز کے پاس روحانی پنرجنم کا ذکر موجود ہے. تو صحیح ہے، صحیح نکلا. مسلمان اس میں غلط ثابت ہوئے کیونکہ وہ سمجھ نہیں پائے. تو ہندوؤں کو خوش ہو جانا چاہیے کہ پنرجنم کی بات قرآن حدیث بھی کرتی ہے، کیونکہ میں عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام بن کے جنما ہوں. اس سے پہلے کئی جنم ہو چکے ہیں اور میرے خاندان کے بھی. تو پتہ یہ چلا کہ پنرجنم کا واقعہ سچا. تو مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو خوش ہو جانا چاہیے. تو یہ جو جھگڑا تھا موکش، ہندوز کہتے ہیں بھائی ہیل ہیون نہیں ہے، موکش ہے. ہندوز اس میں غلط ہے. ہیل بھی ہے، ہیون بھی ہے، سورگ نرک اور موکش بھی. یہ تینوں باتوں کی تصدیق قرآن حدیث کرتی ہے. تو آپ لوگوں کو خوش ہو جانا چاہیے کہ قرآن حدیث موکش کی بھی بات کرتی ہے. یعنی بعض ایسے حضرات ہیں جو عمل اچھے کر کے انتقال کر گئے اور وہ قیامت تک کہ ان کو جنم کوئی نہیں ہوگا، وہ کامیاب ہو چکے ہیں، وہ ان کی روحیں جو ہے اطمینان میں ہیں، اور قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا اور دوزخ اور جنت میں داخل، نہیں صرف دوزخ میں نہیں، صرف جنت میں داخل کیا جائے گا، کیونکہ وہ موکش پراپت کر چکے ہیں. تو موکش کے تو میرے بھائی موکش کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جنموں سے پار ہو جانا اور اطمینان سے رہنا ایک زمانے تک. اور پھر ہندوؤں کو خوش ہو جانا چاہیے کہ سنسکرت سے پرانی زبان بھی تامل ہے، لیکن سنسکرت کی پوجا نہیں. کہتے ہیں کہ عربی زبان، یہ ساری زبانیں سنسکرت سے نکلی ہے، مسلمانوں نے کاپی کیا ہے ہمارے ہندو دھرم کو ہی اور پیش کیا ہے. نہیں، یہ کاپی مسلمانوں نے نہیں کیا. یہ کاپی جو ہے
ویدوں پرانوں کی، بائبل کی، یہ سب جو ہے اللہ نے مہاوشنو نے کی، اس کو پرفیکٹ کر کے لفظوں میں بڑی بڑی باتوں کو چھوٹے لفظ بنا کے قرآن میں اسی نے اتارا ہے عربی زبان میں. تو ہندوؤں کو یہاں پہ بھی خوش ہو جانا چاہیے کہ وہ جو ہے قرآن جو ہے مہاوشنو کے ہی الفاظ ہیں، رب العالمین کے. مہاوشنو مطلب پالن ہار. برہما وشنو مہیش، یہ 3 صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، دنیا کو چلانے کے لیے، دنیا کو بچانے کے لیے، اور پھر کریشن اس کے ساتھ میں دنیا کو ختم کرنے کے لیے. تو میں مہدی علیہ السلام مہادیو تیسری صفت ہوں، شیوا. مہیش یعنی ڈسٹرائر، جو میں آ گیا. مہیش یعنی بڑا لارڈ، جو کہ ڈسٹرائر بن کے ظاہر ہونا تھا قرب قیامت. لہذا ہندوؤں کو خوش ہونا چاہیے، جو مسلمان آج انتظار کر رہے ہیں مہدی علیہ السلام، عیسیٰ مہدی علیہ السلام کے روپ میں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ شیو بھگوان ہی ہے. سمجھے؟ تو اب ہو گئی بات ہر ہر مہادیو، مطلب ہر لو ہمارے گناہوں کو، ہر لو ہمارے پریشانیوں کو، اے مہادیو بڑے دیو. تو یہی بات مسلمان بھی بولنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن عربی میں وہ بولتے ہیں تو ہندوؤں کو لگتا ہے کہ وہ سنسکرت کے دشمن ہیں. نہیں، بات تو ہی کی ہے. تو لہٰذا دیکھیے، پنرجنم کی بات، موکش کی بات صحیح ثابت ہو گئی. شری رام، شری کرشنا، بدھا، یہ بات صحیح ثابت ہو گئی. اب رہا آتما لنگم. آتما لنگم، شیو لنگم جسے آپ لوگ کہتے ہیں، وہ بات بھی صحیح ثابت ہوئی کہ کعبۃ اللہ میں اللہ کا نشان رحمان اور رحیم کا رکھا ہوا جو ہے وہ کالا پتھر، وہی آتما لنگم ہے. وہی آتما لنگم ہے جو نوح علیہ السلام کا ہے، وہی آتما لنگم ہے جو ابراہیم علیہ السلام، اور وہی آتما لنگم ہے اللہ کا رحمان اور رحیم کی صفت جو آدم علیہ السلام نے رکھ کر اللہ کا گھر بنایا تھا. وہی برکت والے کا گھر ہے، یعنی وہی شیو مندر ہے. بات صحیح ہے، برکت والا مطلب شیو. لیکن یہ جو آتما لنگم ہے، اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے شیو آیا ہے. شیو اور شیو کی بیویاں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی مہدی علیہ السلام، اللہ کا گھر کہا گیا مہدی علیہ السلام کو، یعنی عیسیٰ ابن مریم کو بائبل میں اللہ کا گھر کہا گیا، اور حدیث میں بھی اللہ کا گھر کہا گیا کہ گھر توڑا جائے گا، کعبہ توڑا جائے سے مراد اللہ کے مسیح مہدی علیہ السلام کا گھر توڑنا تھا. لہذا حبش کا رہنے والا یہ توڑے گا، اینٹ سے اینٹ توڑ دے گا، تو لوگ کیا سمجھ گئے سچ میں کعبہ ٹوٹے گا. نہیں، یہ اس سے مراد عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا گھر کا توڑا جانا تھا، جو واقعہ ہو گیا 2014 میں 18 ستمبر کے دن. 19 ستمبر کی رات بھی کہہ سکتے ہیں آپ، 18 ستمبر کی رات، 19 ستمبر کا سے تھوڑا سا وقت پہلے، ارلی آورس. تو یہ واقعہ بھی ہو چکا الحمدللہ. تو میرے بھائی، ہندوؤں کو اب دیکھیے غلطی کہاں پر ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. تکلیف آج کہاں پر ہے؟ ویدوں پرانوں میں لکھا ہے کہ کسی مورتی کی پوجا نہ کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن آج ہندو سارے مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو یہ اپنے ہی دھرم کے خلاف کام کر رہے ہیں. لہذا مورتی پوجا کرنا، کسی اور آکار کی پوجا کرنا، یہ خود ہندوازم کے خلاف ہے، یہ خود بائبل کے خلاف ہے، یہی خود اسلام کے خلاف ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ان کو کمپرومائز کرنا ہوگا اور اپنی غلطی کو درست کرنا ہوگا. اب ہندوس کے پاس جو فرشتوں کا ذکر موجود ہے، جنات کا ذکر موجود ہے، نرک سورگ کا ذکر موجود ہے، یعنی افسرا کا ذکر بھی موجود ہے، حوروں کا ذکر بھی موجود ہے، یعنی دوزخ جنت کا ذکر موجود ہے، یمراج کا یعنی موت کے دیوتا کا، موت کے فرشتے کا ذکر موجود ہے، اسرائیل علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، پنرجنم کا ذکر موجود ہے. ساری باتیں وہی ہے ہندوازم کی، ویدوں کی، پرانوں کی، جو کہ بائبل میں بھی وہی ہے اور اسلام میں بھی وہی ہے. موکش کا ذکر ہے، پنرجنم کا روحانی ذکر ہے، پھر مہا پرلے کا ذکر ہے، پھر ہمیشہ کی سورگ اور نرک کا ذکر ہے، وہی سب کچھ ذکر ہے. تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے پرانا قانون، نیا قانون، باتیں پوری وہی ہے. جو ہندوازم میں ہے وہی بائبل میں ہے، وہی قرآن حدیث میں ہے. تو فرق کیا ہے؟ فرق ہے قانون کا.
قانون جو ویدوں پرانوں کے زمانے میں آیا تھا وہ زمانے کے حساب سے اسے روک دیا گیا. اس کے بعد بائبل کا قانون چالو ہوا. پھر اس کے بعد وہی قانون کو صحیح حالت میں کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں اتار دیا. پہلے بھی نماز پڑھتے تھے یوگا صلاح، یعنی یوگا مطلب اس مالک سے ملنا اللہ سے، جسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسلمان کی نماز معراج ہے، یعنی اللہ سے ملنا ہے، اسینشن. اسی طریقے سے نہا دھو کر صاف ہو کر پہلے اس مالک کے سامنے جاتے تھے، وہی کرتا پہن کر، سفید دھوتی پہن کر، بال منڈوانا، یہ ساری باتیں وہی ہے سب کچھ. لیکن پرانا قانون، نیا قانون. تو نئے قانون کے حساب سے قرآن حدیث کو قبول کرنا ہوگا سارے ہندو بھائیوں کو، سارے عیسائیوں کو، سارے بدھ مت کو، سب کو. اب آپ بولیں گے کہ میں مسلمانوں کے فیور کی بات کر رہا ہوں. نہیں، میں تو مہا وشنو کے فیور کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں ہوں شیو بھگوان ساکشات. بھگوان کے معنی کریٹر کے نہیں، ایبسولوٹ کے نہیں. وہ تو نرگنا برہما ہے جس کی میں پوجا کرتا ہوں، جو اوم نرگنا برہما، یہوے، را، الوہیم، اللہ، وہ ہمارا مالک ہے، تمہارا مالک ہے. اسی نے مجھے اپنی روح دے کر مجھے بھیجا ہے زمین کے اوپر، اپنا آخری دوت بنا کر. شیوا، مہادیو، مہدی، جیزس، سیکنڈ کمنگ، میرا ایک ہی آنا، لیکن الگ الگ میرے نام الگ الگ کتابوں میں درج. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں فیور کی بات کر رہا ہوں مہا وشنو کی. مہا وشنو ہی نے ویدوں کو دیا. سنسکرت زبان بول کے نہیں بول سکتے آپ، پرانی زبان. وہ زبان کہاں تھی، کدھر تھی. سنسکرت میں بعد میں ٹرانسلیشن کیا گیا، وہ الگ بات. تو وہ مہا وشنو کے ہی وید پران ہے. مہا وشنو نے ہی مہا بھارت کی رچنا کی، مہا وشنو نے ہی رامائن کی رچنا کی، مہا وشنو نے ہی بائبل کی رچنا کی، موسیٰ اور فرعون کی رچنا کی، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی. وہی مہا وشنو نے ہی قرآن پاک کو اتارا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہی مہا وشنو ہی سچا مالک ہے. وہی مہا وشنو مطلب اللہ. آپ بولیں گے کہ بھائی مہا وشنو زمین پہ خود اتر کے آ گیا شری رام کے روپ میں. مہا وشنو زمین پہ خود اتر کے آ گئے شری کرشنا کے روپ میں. نہیں، مہا وشنو اتنا بڑا ہے کہ وہ ایک انسان میں آ جائے گا. اتنا بڑا ہے کہ وہ ایک انسان میں نہیں آئے گا. اس کی روح آئی ہے، گویا کہ اس کا آنا ہی مانا جاتا ہے. لہذا آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ 180 کروڑ مسلمان ہیں آج کل دنیا میں، اور ہندوز ہیں 60 سے 70 کروڑ صرف. وہ بھی کئی فرقوں میں بٹے ہوئے. اور کرسچنس ہیں 200 کروڑ، لیکن پریکٹسنگ کرنے والے نہیں ہیں، الگ الگ زبانوں میں بٹے ہیں. مسلمان آج ایک ہی زبان میں نماز پڑھتے ہیں، عربی میں، دوسری میں نماز قبول نہیں ہوتی. پورے ورلڈ کے مسلمان، چاہے وہ تمل بولنے والے ہو یا ہندی بولنے والے ہو یا انگلش یا فرینچ یا کوئی بھی زبان، وہ ایک ہی زبان میں عبادت کرتے ہیں، جو کہ عیسائی بھی نہیں کرتے، جو کہ ہندوز بھی نہیں کرتے. لہٰذا آج سب سے بڑی اسٹرانگ قوم اور سب سے بڑی مذہب کو فالو کرنے والی قوم 180 کروڑ ہوتے ہوئے وہ مسلمان ہیں، جبکہ 200 کروڑ عیسائی ہیں، لیکن بہت پیچھے ہو گئے کیونکہ وہ نان پریکٹسنگ، وہ پریکٹس کرنے والے نہیں، وہ قوموں میں بٹے ہوئے، ٹوٹے ہوئے ہیں. تو آج ایک ایسی قوم ہے ورلڈ میں جو 180 کروڑ مسلمان ہیں، جو مہا وشنو کی پوجا کرتے ہیں، یعنی رب العالمین کی پوجا کرتے ہیں. ایک ایسی قوم ہے دنیا میں جو صرف نرگنا برہما کی پوجا کرتی ہے، جو کہ مہا وشنو ہے، بغیر اس کے صحیح آکار کو دیکھے ہوئے. کیونکہ صحیح آکار اس کا کوئی نہیں دیکھ سکے گا. یہ خود بائبل میں لکھا ہے، یہ خود وید و پرانوں میں لکھا ہے، بھگوت گیتا میں بھی یہ لکھا ہے. وراٹ روپ تو صرف سمجھانے کے لیے بتایا گیا، اصل روپ تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اتنی شکتی ہے ہی نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ لہذا ہندوز، عیسائی، یہودی، مسلمان اسی کی پوجا کرتے آ رہے ہیں ایک زمانے سے، الگ الگ زمانوں میں. تو آج میجورٹی میں 180 کروڑ مسلمان
اور تھرڈ میجورٹی میں ہندوز. تو آپ کو تو معلوم ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی میجورٹی اس کی حکومت. آج مسلمان 180 کروڑ. اب ہندوز کہہ رہے ہیں نہیں بھائی سارے مسلمانوں کو بولو 180 کروڑ کہ وہ ہندو ہو جائیں. یعنی ہندوز مطلب 7ویں کلاس، یہودی مطلب 8ویں کلاس، کرسچن مطلب 9ویں کلاس، مسلمان مطلب 10ویں کلاس، اور جو میرے ساتھ آ جائے گا وہ 11ویں کلاس. تو اب آپ ذرا اندازہ لگائیے، جو آدمی 10ویں کلاس میں چلے گیا، جس کا یہ ایمان ہے کہ 7ویں کلاس بھی صحیح ہے، 8ویں بھی، 9ویں بھی، ہم اس کو پاس کر کے آئے ہیں، یعنی وید پران بھی صحیح ہے، بائبل بھی صحیح ہے، اس میں ذکر موجود تھا آخری نبی آنے کا، اور ہم نے مان لیا اور مسلمان ہو گئے ہیں اور آخری قانون کو مان لیے ہیں جو مکمل ہو گئے. کیا وہ پلٹ کے 7ویں کلاس میں آئے گا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. کیا دنیا میں سب سے زیادہ عربی بولنے والے لوگ ایک متحد ہو کر 180 کروڑ، کیا وہ 60 کروڑ لوگوں کو جو کہ کئی فرقوں میں بٹے ہیں، جن کے پاس صحیح آتھینٹک کتابیں موجود نہیں ہیں، خود بھٹکے ہوئے ہیں، کیا ان کو فالو کریں گے وہ؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، انصاف کی بات کریے. آپ بھی پولیٹیشنز ہیں. اگر میں بولوں گا ابھی تو نہیں فالو کریں گے، ہو بھی نہیں سکے گا، قانون کے خلاف ہے. مہاوشنو نے یہی سوچ کر قرآن کو اتارا اور حدیث کو اتارا اور اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. اس سے پہلے اس نے ویدوں کو دیا، پرانوں کو دیا، بھگوت گیتا کو دیا، رامائن کو دیا. لوگوں نے اسے الگ الگ انداز میں بیان کیا. 200 سے زیادہ رامائنیں لکھی گئی. ہر کوئی اپنی رامائن لکھتا تھا زمانے میں، ہر کوئی مہابھارت لکھنے بیٹھ گیا. ذرا اندازہ لگائی کتنا بھٹکنا ہو گیا، بھٹک گئے لوگ. اس کو اس مالک نے، مہاوشنو نے، آخری میں قرآن کی شکل میں چھوٹا کر دیا، حدیث کی شکل میں، اور انسانوں کو کہا کہ اس کو فالو کرو اور یہی مذہب قبول کیا جائے گا. تو آج ہندوؤں کو خوش ہونا چاہیے کہ مسلمان، سچا مسلمان یعنی برہمن، نرگنا برہما کی پوجا کرنے والے کو برہمن کہتے ہیں، اسی کی پوجا کرنے والے کو عربی میں مسلمان کہتے ہیں، جو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ سب کو یہ اس مہاوشنو کا قرآن اور حدیث قبول کرنا چاہیے، جس میں پنرجنم کا ذکر موجود ہے، روحانی پنرجنم کا، جس میں ساری باتوں کا ذکر موجود ہے جو ہندوازم مانتا ہے. اگر آج کا مسلمان جو مجھے فالو کرے کوئی کہے کہ جے شری رام تو کوئی گناہ نہیں ہے، جے شری کرشن تو کوئی گناہ نہیں، جے بدھا کہے، جے آدم علیہ السلام تو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ رسول ثابت ہو چکے ہیں. لہذا ہم پوجا کرتے ہیں شری رام کی فوٹو بنا کر، ہم پوجا کرتے ہیں شری کرشن کی فوٹو بنا کر، ہم پوجا کرتے ہیں شری مہدی علیہ السلام کی فوٹو بنا کر، ہم پوجا کرتے ہیں شری آدم علیہ السلام کی فوٹو بنا کر، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوٹو بنا کر. تو یہ مہا پاپ ہے، یہ نہیں کرنا ہے. پوجا تو صرف اس نرگنا برہما کی یعنی اللہ کی، یعنی مہاوشنو کی کرنا ہے، جس کا اصل روپ کسی نے دیکھا نہیں اور دیکھنے کے قابل بھی نہیں. وہ تو جنت میں، جب بڑی جنت میں لے جائیں گے، یعنی جنتوں کے بعد بھی ایک ایسی بڑی جنت ہے جہاں پر جنتیں پھیکی ہو جائے گی، وہاں پر بتایا جائے گا اپنے چہیتوں کو، وہ مالک مہاوشنو بتائے گا. تو میرے بھائیوں ہندوز، میرے پیارے بھائیوں، اور ہندوز میرے پیارے بہنوں، سمجھنے کی کوشش کریے میں کیا کہہ رہا ہوں. میں جو کہہ رہا ہوں نیچرل ہے کہ نہیں، ذرا سوچیے. جھگڑا ختم کیجئے. آپ بولیں گے نہیں ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، ہم 7ویں کلاس میں ہی رہیں گے، یعنی ہم سنسکرت میں ہی رہیں گے، ہم ویدوں پرانوں میں رہیں گے، ہم مہاوشنو کا نیا قانون نہیں مانیں گے، ہم وہیں رہیں گے جہاں ہم ہیں. تو بھائی وہ کلاس گزر چکی ہے، کب تک رہو گے؟ عمر ہو گئی ہے، بڑھ گئے، آگے بڑھو. پرانا موبائل فون آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا، بے شک وہ بھی وقت کے حساب سے صحیح تھا. آپ 1G بولو، 2G بولو، 3G بولو، وہ بھی فون وقت پہ آیا. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا آ گیا ہے فون 4G کا، تو وہ استعمال نہیں کریں گے. اسی طریقے سے لیٹسٹ لا قرآن حدیث آ گیا ہے، اسے آپ کو قبول کرنا ہے، وہ مہاوشنو کا ہی ہے. میں کہہ رہا ہوں نا، میں اتھارٹی ہوں اس مالک کی طرف سے، کیونکہ سارے نشان سے ثابت ہو چکا ہے کہ میں مسیح مہدی مہادیو ہوں، اور دعوت من الارض جبرائیل علیہ السلام مور بن کر گواہی دے چکے ہیں، قرآن حدیث سے ثابت ہو چکا ہے، اور مسیح دجال مرزا غلام احمد خادم اس کے خلیفہ صحیح ثابت ہو چکے ہیں، مسیح دجال ثابت ہو چکے ہیں. لہٰذا اب آپ مجھے نہیں مانو گے، مجھ
शिव भगवान को, मसीहा को नहीं मानोगे, मेहदी को नहीं मानोगे, कल की अवतार को नहीं मानोगे, तो फिर किसको मानोगे? अगर आप वाकई में शिव भगवान के पुजारी हैं, शिव भगवान से प्रेम करते हैं, शिव भगवान के परिवार से प्रेम करते हैं, तो हम आगे हैं। और मैं खुद कह रहा हूँ, आप बोलेंगे नहीं भाई हम नहीं मानते आपको शिव भगवान। अगर शिव भगवान आप है तो कुछ चमत्कार करके बता दो। ज़रा देखो जाके टीवी सीरियल्स, खुद शिव भगवान जब प्रॉब्लम में आते हैं तो लोगों से भागते फिरते हैं। हाँ, चमत्कार तो हुआ है, मेरा आना खुद एक चमत्कार है, और भी चमत्कार हुए हैं। दावतुल मिनरस का निकलना बोलना चमत्कार हुआ, ये पूरी लीलाएं हुई, ये पूरे चमत्कार हैं। आप बोलते हो नहीं भाई हम नहीं मानते, तो जब शिव भगवान को, मसीहा मेहदी महादेव, जो खुद शिव भगवान साक्षात को आप नहीं मानना चाहते, जिसके 1400 आइडेंटिफिकेशन प्रूफ कुरान से, बाइबल से, हदीस से साबित हो चुके हैं, वेदों पुराणों से साबित हो चुके हैं, जिसमें से 1% भी किसी के साथ आज तक साबित नहीं हुए, उसको नहीं मानना चाहते आप। क्यों नहीं मानना चाहते? जो मैं कह रहा हूं जरा गौर कीजिए। आप बोले नहीं मानते हम, अब हमको भी नमाज पढ़ना पड़ेगा 5 बार। हाँ, पहले भी तो पढ़ते थे। क्या योगा पहले नहीं करते थे? क्या पहले नहाते नहीं थे, साफ नहीं होते थे? अब किस तरीके से करना है, पूरा एक सिस्टम बना दिया गया है। क्या अब फिर अरबी जबान में मानना पड़ेगा हमको, इबादत करना पड़ेगा महाविष्णु की, यानी अल्लाह की? हाँ, क्योंकि उस महाविष्णु ने अरबी जबान को ही चुना। तब हम क्या करें? अगर वो संस्कृत को चुन लेता, या तेलुगु को चुन लेता, इंग्लिश को चुन लेता, तो उसमें करना पड़ता अपने को। तो क्या आप और मैं क्या लैंग्वेज के पुजारी हैं? नहीं है ना मेरे भाई, हम तो उस महाविष्णु के पुजारी हैं। तो फिर काबा में जो है हम जाके मूर्तियां रखेंगे? नहीं नहीं, बरकत वाले का घर, यानी सबसे बड़ा बरकत वाला वो है, वो निर्गुण शिवा है, मैं सगुण शिवा हूँ, यानी मैं रूप वाला हूँ, मैं उसका खलीफा हूँ। वो निर्गुण है, वो नजर नहीं आता, मैं उसका रिप्रेजेंटेटिव, खलीफा, ओमकार, यानी ओम एक महाशक्ति का मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मेरी बात समझ में आ रही? बात अल्लाह होगा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तो उस महाविष्णु की ही पूजा करना है। आप बोलोगे कि नहीं भाई हम कुरान को मानते नहीं, कि कुरान या मुसलमान मजहब जो है शुक्राचार्य का शुरू करा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, शुक्राचार्य यानी इब्लीस, यानी शैतान, दैत गुरु यानी बुरे लोगों का गुरु, जो घमंड पहले सिखाता है, उसका शुरू करा हुआ नहीं है। क्योंकि आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हो, आप नूह अलैहिस्सलाम की कौम हो, वेदाओं को, पुराणों को मानने वाले सनातन धर्म जो आया है वो खुद महाविष्णु का है। तो महाविष्णु जो का ही मामला जो है बाइबल में मौजूद है, महाविष्णु का ही मामला कुरान हदीस में मौजूद है। तो जब वेद पुराणों का जो ज़माना था, वेद पुराण जो है महाविष्णु की तरफ से है, वो शुक्राचार्य की तरफ से नहीं है। बाइबल भी वैसे ही और कुरान भी वैसे ही। अगर आप बोलेंगे नहीं कुरान है, मुसलमान शुक्राचार्य की कौम है, तो फिर आपको ये भी मानना पड़ेगा कि बाइबल भी वही है, फिर ये मानना पड़ेगा कि आपको सनातन धर्म भी वही है। आखिर में आपको ये मानना पड़ेगा कि जो अल्लाह है यानी महाविष्णु है वो शुक्राचार्य है, इब्लीस है, नौजुबिल्लाह। तो मेरे भाइयों, मैं ये कह रहा हूँ, आप लोग लैंग्वेज की वजह से एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, आज मैं क्लियर कर दिया हूँ पूरे। आप लोग जो है, हम मानते हैं है एक सच्चा मुसलमान जो होता है वो वेदों को माने बगैर मुसलमान नहीं हो सकता, वो पूरी बाइबल को माने बगैर मुसलमान नहीं हो सकता। वो नूह अलैहिस्सलाम को, आदम अलैहिस्सलाम को, ईसा इब्न मरियम को, मूसा अलैहिस्सलाम को माने बगैर और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माने बगैर मुसलमान नहीं हो सकता। तो हो गया ना, 7th क्लास वो पास करके, 8th क्लास पास करके, 9th क्लास पास करके 10th में आ गया है। अब उस पर भी इम्तिहान है। 10th का इम्तिहान बहुत टफ होता है कि मैं मसीहा मेहदी आ गया और मसीह दज्जाल आ गया और दावतुल अर्ज़ निकल गया, वो देखकर उसमें पास होना है। तब आएंगे आप लोग मेरे साथ, तब होंगे हमेशा के जन्नत। तो मेरे भाइयों, आप लोगों को खुश होना चाहिए, पुनर्जन्म का वाक़या सच्चा निकला, रूहानी पुनर्जन्म का और बड़े महाप्रलय का वाक़या सच्चा निकला। श्री कृष्णा श्री राम की इज्जत हर मुसलमान को करना पड़ेगा। श्री महादेव हर मुसलमान मुंतज़िर है, जो आज कबूल करना पड़ेगा, यानी मैं आ गया हूँ।
تو پھر اب کرنا کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ شراب کو، زنا کو یعنی پروسٹیٹیوشن کو برا مانتے ہیں آپ بھی، بائبل بھی اور مسلمان بھی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کسی کا قتل نہیں کرنا، پاپ نہیں کرنا، اچھا کام کرنا، کھانا کھلانا، اچھا کرنا، سب وہی۔ پھر کرنا کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ فرق کیا رہے گا ہندو میں اور مسلمانوں میں؟ صرف عبادت کا فرق رہ گیا۔ 5 بار سسٹمیٹک طریقے سے آپ کو اس مہاوشنو کے سامنے جھکنا ہے، کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا کر، جو کہ اسی مہاوشنو کا گھر ہے، یعنی اللہ کا گھر ہے۔ کعبہ شیو کا جو آپ کہہ رہے ہیں آتما لنگم کا ریپرزینٹیو شیو ہے، جو میں خلیفۃ اللہ آ گیا ہوں۔ تو مطلب یہ آپ کو اسی کعبۃ اللہ یعنی آتما لنگم کے سامنے جھکنا ہے، اور وہ آتما لنگم خود ریپرزینٹیو ہے مہاوشنو کا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ آخری تو اس کے سامنے جھکنا ہے، الگ الگ جگہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، نہ جھاڑوں کی، نہ جانوروں کی، نہ ہوا کی، نہ چاند سورج کی، نہ کسی اور کی۔ آپ کو عبادت کرنا ہے 5 بار، منہ ہاتھ دھو کر، صاف ہو کر اس کے سامنے جھکنا ہے، بس، اور بس۔ باقی سب فرق کیا ہے؟ مطلب مسلمان میں اور ہندو میں فرق تو اتنا ہی رہ گیا، بس اتنا ہی رہ گیا، اتنا ہی فرق۔ ہاں اگر نہیں پڑھیں گے 5 بار نماز اور ایک مالک کی عبادت مہاوشنو کی نہیں کریں گے، اسی کی طرف سجدہ کر کے، اسی کے قبلے کی طرف، تو کیا ہوگا؟ اس مہاوشنو نے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ نرک میں ڈال دے گا، کیونکہ وہ بیکار ہے جو اس کی فرما برداری نہیں کرتے، اس کی بھکتی جو نہیں کرتا وہ بیکار ہے اس کے لیے، وہ کچرے کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا، وہ جلا دے گا، سب کو جلاتے رہے گا ہمیشہ ہمیشہ۔ تو پھر مطلب اب سارے ہندوز کو، عیسائی کو مسلمان ہونا پڑے گا؟ نہیں، بلکہ سارے مسلمانوں کو مہدی مہادیو شیو بھگوان کے فالوور ہونا پڑے گا۔ ایسا کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ مہادیو ہی مہدی علیہ السلام، میں عیسیٰ مہدی علیہ السلام آ گیا ہوں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ تو سارے مسلمان جس کا انتظار کر رہے تھے عیسیٰ ابن مریم مہدی کا، وہ آپ کے سب سے چاہنے والے، آپ کے چہیتے شیو بھگوان نکلے۔ نہیں بھائی، شیو بھگوان تو بہت بڑی چیز ہے، وہ نراکار ہے۔ وہ جو آپ نراکار بول رہے ہو غلطی کر رہے ہو۔ آپ کو آکار فوٹو سامنے نظر نہیں آتی شیوا کی؟ کپڑے پہنے ہوئے، بیوی ہے، بچے ہے، یہ سگن روپ ہے اس مہاشیو کا۔ اس مہاشیو ہی مہاوشنو ہے، اس کا سگن روپ ہے، وہ نرگن ہے، برکت والا سب سے بڑا وہ، یعنی برکت والا یعنی سب سے بڑا شیوا، وہ اس کا سگن روپ اومکار شیوا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی فزیکل روپ۔ تو آپ بولیں گے کہ بھائی اب مسلمانوں میں ہندو میں فرق کیا رہ گیا؟ فرق یہ رہ گیا کہ ہندوز پرانا قانون جو کہ بہت بٹا ہوا اور بہت ہی ٹوٹ پھوٹ گیا ہے اور بہت ہی کنفیوز ہو چکا ہے اور بہت ہی ملاوٹ ہو چکی ہے، اس کو فالو کر رہے ہیں، اور نیا قانون آ گیا ہے جس کو مسلمان فالو کر رہے ہیں۔ 5 بار نماز پڑھ رہے ہیں، وہی کام سارے ہندوز کو بھی کرنا ہوگا، اس مہاوشنو کی پوجا۔ آپ بولیں گے نہیں کرتے ہم، تو بھائی کیا آپ مہاوشنو کی پوجا سے روکنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو؟ آپ روکنا چاہتے ہیں تو آپ بھی دشمن۔ نہیں بھائی، ہم نہیں مانتے، وہ قرآن کو نہیں مانتے، ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ غلط غلط غلط۔ قرآن حدیث یہ اسی مہاوشنو کی طرف سے ہے۔ نہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم غلط مانتے ہیں، نہیں مت مانو غلط، گناہ عظیم ہے، کسی اوتار کے بارے میں غلط بولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو بھائی اب ہم کرنا کیا؟ اس مہاوشنو سے محبت ہے تو اس کا نیا قانون جو قرآن حدیث ہے اسے قبول کرنا اور سورگ میں جانے کی تیاری کرنا۔ ہمیں سورگ نہیں چاہیے بھائی، آپ کی مرضی نہیں چلے گی۔ سورگ نرک کے علاوہ تیسری دنیا خود اللہ کی ہے، جسے آپ ویکنٹھ کہتے ہیں، ویکنٹھ دھام کہتے ہیں، جسے مسلمان اعلیٰ جنت، سب سے اعلیٰ جنت اسے کہتے ہیں، جہاں پر سب سے اللہ کے نزدیک ہے، جہاں سے اللہ کے دیدار ہوتے رہتے ہیں، اور اللہ کا دیدار کے سامنے جو ہے نا جنت بھی پھیکی پڑ جاتی ہے۔ آپ بول دیں گے بھائی
اس کا مطلب ہے کہ ساری دنیا کو مسلمان ہو جانا پڑے گا. بھائی میجورٹی ان کی لاٹھی ان کی بھینس، جس کی میجورٹی اس کی حکومت. نہیں بھائی، ان کو بولو کہ سنسکرت کو قبول کر لو، ان کو بولو کہ واپس ہندو ہو جا رہے. بھائی پہلے سے وہ ہندو ہیں، پہلے سے وہ سنسکرت کو مانتے ہیں، پہلے سے ویدوں پرانوں کو مانتے ہیں، پہلے سے بائبل کو مانتے ہیں. اس کے بعد نئے قانون کو انہوں نے اپ گریڈ کر لیا ہے، نئے قانون کو قبول کر کے. اب آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ بھی وہ بھی 3G یوز کرے، 2G یوز کرے، 1G یوز کرے فون میں جیسے آپ کرتے ہیں. اب 4G آ گیا، وہ قبول کر لیے، اور آپ 2G پہ 1G پہ ہی اٹکے ہوئے ہیں. ارے کام نہیں کرتا، بیکار ہے پورا، نہیں کچھ کام نہیں ہونے والا. 4G پہ آ جاؤ، اور آنا بھی پڑے گا کیونکہ 70 کروڑ آپ لوگ، وہی 180 کروڑ. ابھی سمجھ میں آ گئی بات؟ تو میرے بھائیوں، اس میں جھگڑا ختم ہو جائے گا نا. اور یہ جو قرآن ہے اینجل جبرائیل علیہ السلام نے لایا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ثابت ہو چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو بھوشوانیاں لکھی ہوئی تھی قرآن میں، حدیث میں، مسیح دجال کے آنے کی، مسیح مہدی کے آنے کی، دعوت الملل ارض سے نکلنے کی، جانور نکل کے بات کرنے کی، یہ پوری ہو گئی. جسے بائبل میں اینٹی کرائسٹ کہا گیا ہے مسیح دجال کو، وہ پورا ہوا ہے. جسے ہندوازم میں اسی مسیح دجال کو راون، جلندھر، ہرنیاکشپو، کوکا وکوکا کہا گیا ہے، وہ پورا ہوا ہے. اسی ہندوازم میں جو کل کی اوتار آنے کا ذکر ہے، شری رام شری کرشن کا دوبارہ کل کی بن کے آنے کا ذکر موجود ہے، وہ پورا ہوا ہے. اور یہی بات قرآن بائبل حدیث میں جو لکھی ہے وہ پوری ہوئی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن حدیث سچا ہے، بائبل وید پران بھی سچا ہے، لیکن قانون جو آیا ہے قرآن حدیث میں اللہ کی طرف سے، اسے قبول کرنا چاہیے. اور بھی جو نئی باتیں لکھی ہے وہ بھی پوری ہوئی ہیں. تو بھوشوانیاں پوری ہوئی ہیں، تو پھر سائنٹیفک مذہب ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ذرا غور کیجئے، میرا ویڈیو ڈاؤن لوڈ کیجئے، بار بار دیکھیے، اور کوئی مسلمان یہ نہ سمجھے کہ میں کفر کر رہا ہوں یا میں شرک کروا رہا ہوں، بلکہ میں شرک کے خلاف ہوں. عبادت صرف اللہ کی جائے، اس مہاوشنو کی، بغیر دیکھے اس کے بتائے ہوئے طریقے سے قرآن حدیث کے مطابق. عبادت کے لائق وہی ہے، اور عربی زبان میں کرنا اس لیے فرض ہے کیونکہ اس نے عربی زبان پسند کی ہے اور اس نے عربی زبان میں اتارا ہے. عربی زبان کی ہم پوجا نہیں کرتے، ہم اس مالک کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کی، مہاوشنو کی، یکومکار کی، ہیونلی فادر کی. گاڈ کے معنی، بھگوان کے معنی، گاڈ کے معنی سپر ہیومن ڈائٹی کے ہیں، یعنی مہدی علیہ السلام کے ہیں. بھگوان کے معنی بھگ سے ماں کے پیدا ہونے والے رسول کے ہیں، اللہ کے نہیں ہیں. لوگ بھگوان گاڈ کو ملا دیے اور اللہ کو سمجھ نہیں پائے، تو لوگوں کی غلطی ہے. تو مطلب اب ذرا سوچو، جب آپ 70 کروڑ رہ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ پوری دنیا کو ہندو ہو جانا چاہیے، ہندو ہی ہے، تو پھر 180 کروڑ مسلمان بھی تو یہ سوچیں گے نا کہ پوری دنیا کو مسلمان ہو جانا چاہیے، کیونکہ قرآن حدیث کی باتیں صحیح ثابت ہو گئی. عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آ گئے، مسیح دجال آ گیا، دعوت الملل ارض نکلا، جیسا بولے تھے ویسے ہوا پورا. تو پھر وہ لوگ لیڈ کریں گے نا، اور میجورٹی ان کی، جس کی لاٹھی ان کی بھینس. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لڑائی جھگڑا چھوڑو اور محبت سے کام لو، اور سوچو اور کمپرومائز کرو اور ایک ہو جاؤ، اس ایک مالک کی عبادت کرو اور سب ایک ہو جاؤ. کیونکہ اب ہر مسلمان کہے گا جے شری رام، جے شری کرشنا، جے شری بدھا، ہر ہر مہادیو، کیونکہ ہر ہر مہادیو یعنی مہدی علیہ السلام میں. تو پھر ہر مسلمان کہے گا، تو آپ کو خوش ہو جانا چاہیے کہ ہندو مسلم ایک ہو گئے اور پورے ورلڈ کی میجورٹی ہو جائے گی انشاءاللہ. اوکے، تو جھگڑا ختم کرو میرے بھائیوں، یہ سچائی ہے. میں کوئی اپنی طرف سے چال نہیں چل رہا، میں کوئی پالیٹکس نہیں چل رہا، کیونکہ میں وہی بول رہا ہوں جو سچی باتیں ثابت ہوئی ہیں. کیونکہ قرآن حدیث کی بھوشوانیاں، ویدوں پرانوں کی بھوشوانیاں اور بائبل کی بھوشوانیاں جو لکھی تھی میرے آنے کے بارے میں، میرے دشمن کے آنے کے بارے میں، پوری ہوئی. میرے آنے سے پہلے مسیح دجال آئے گا، مرزا غلام احمد قادیانی کے خلیفہ، وہ آ گئے. پھر میرے جو لوگ انکار کریں گے تو دعوت الملل ارض نکل کے گواہی دے گا، وہ ہو گیا. تو آپ کو خوش ہو جانا چاہیے نا. ہاں، تو ہر مسلمان اب کہے گا ہر ہر مہادیو، شیو بھگوان کی جے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ جے شری رام، جے شری کرشنا، ہر ہر مہادیو. لیکن کہے گا عربی زبان میں، کیونکہ عربی زبان میں ہی وہ بولے گا، کیونکہ عربی کو وہ چھوڑے گا نہیں، کیونکہ مہاوشنو نے عربی زبان میں قرآن کو، حدیث کو اتارا. اب کیا کریں؟ ہاں، بات تو وہی ہے. مہدی علیہ السلام کہے گا ہر مسلمان السلام علی المرسلین، یعنی سارے رسولوں پہ اللہ کی سلامتی ہو.
اللہ کے رسول ہی غالب رہیں گے. تو غالب لفظ وہی جے کے معنی نکلتا ہے، جیت ہو، جے ہو، یعنی بڑا. تو اللہ کا رسول کی جے ہونا یہی چاہتے ہیں نا سب. اللہ اکبر. تو خوشیاں مناؤ ہندو مسلمانوں، عیسائیوں.